تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو پہلے بھی بیچ سکتے ہیں فجر کی نماز سے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفة غلیمۃ بنی عبد المطلب علی حمرات. صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کی اولاد میں سے ہم چھوٹے بچوں کو گدوں پر سوار کر کے مزدلفہ کی رات پہلے ہی روانہ کر دیا تھا. فجعل يطلح افخاذنا ويقول ابینی لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رانوں پر بہت دیر ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے اے میرے چھوٹے بچوں جمرہ پر کنکریاں نہ مارنا جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. یعنی شیطان کو کنکریاں نہیں مارنی کیونکہ آپ پہلے پہنچ جائیں گے تو لہٰذا سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو لہٰذا آپ نے کنکریاں نہیں مارنی جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں التلخ الضرب اللین. امام داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تلخ کے معنی آہستہ مارنے کے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ ہمارے رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے رمی جمار نہیں کرنا سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الوليد بن عقبه قال حدثنا حمزه الزيات عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقدم ضعفاء اهله بغلس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کمزور اور ضعیف لوگوں کو اندھیرے ہی میں مینا روانہ کر دیتے تھے. وَيَأْمُرُهُمْ، اور ان کو حکم کرتے تھے، یعنی لا یمرون الجمرۃ حتی تطلع الشمس، اور ان کو یہ حکم کرتے تھے کہ آپ نے رمی جمار نہیں کرنا، یعنی شیطان کو کنکریاں نہیں مارنی حتی تطلع الشمس، جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے. وبه قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها انها قالت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بام سلمہ لیلۃ النحر، نبی علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نحر کی رات یعنی 10ویں رات مینا کی طرف روانہ کیا. فرمت الجمرۃ قبل الفجر، تو انہوں نے فجر طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر سے پہلے کنکریاں مار لی شیطان کو. ثم مضت، پھر مکہ جا کر پھر مکہ چلی گئی. فافاظت، اور طواف افاضہ کیا. وكان هذا اليوم يوم الذي يكون رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعنی عندها، اور یہ وہ دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہا کرتے تھے. یعنی یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باری کا دن تھا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمار سے پہلے رمی ماری، طلوع فجر سے پہلے انہوں نے رمی جمار کیا، شیطان کو کنکریاں ماری. لیکن یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا یا بعد میں نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا، بلکہ یہ انہوں نے اپنا فعل کیا، گویا ان کو اس کا علم نہیں تھا اس وقت. تو نبی علیہ السلام نے پہلے بھیج دیا تھا، لیکن شاید ان کو یہ علم نہیں تھا کہ میں نے جا کر کنکریاں مارنی ہے طلوع فجر، سورج کے غروب ہونے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد یا اس سے پہلے. تو ان کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے اپنا فعل کر لیا. تو راوی نے ان کے فعل کو ذکر کیا ہے، باقی اس میں یہ دلیل نہیں ہے کہ
اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قولی احادیث جو ہے وہ موجود ہے جس میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اور جب قولی اور فعلی حدیث، بلکہ یہ یہاں پر تو فعل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے بلکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا ہے، تو جب قولی اور فعلی حدیث میں ٹکراؤ آ جائے تو قولی حدیث کو ترجیح حاصل ہوتی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر أن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل. اسماء رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ انہوں نے جمرے کو کنکریاں ماری، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری. قلت، مخبر یعنی جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انا رمینا الجمرۃ بلیل، میں نے عرض کیا کہ میں نے رات ہی کو جمرے کو کنکریاں مار لی، یعنی میں نے تو رات کو ہی شیطان کو کنکریاں مار لی ہے. قالت، تو حضرت اسماء کہنے لگی انا کننا نصنع هذا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمانے میں ایسا ہی کیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال فاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے اطمینان اور سکون کے ساتھ لوٹنے اور لوگوں کو حکم دیا، سکون کے ساتھ لوٹنے کا حکم دیا. وامرهم، اور ان کو حکم دیا ان یمروا بمثل حصى الحذف، ان کو حکم دیا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارے جو ہاتھ کے انگلیوں کے سروں کے درمیان آ سکے، الحذف اس کو کہتے ہیں. فاوضع فی وادی محسر، اور نبی علیہ السلام وادی محسر میں اپنی سواری کو نبی علیہ السلام نے تیز کیا، یعنی وہاں پر پھر آپ تیز آئے. تو ان احادیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے بھی کنکریاں مار سکتی ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کنکریاں ماری جائے. لیکن عورت کو پردے کی وجہ سے اتنی اجازت ہے، مردوں کو نہیں ہے، نہ بچوں کو ہے، کہ وہ سورج طلوع ہونے سے فجر سے پہلے، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے رات کو ہی کنکریاں مار سکتی ہے، تاکہ وہاں پر رش وغیرہ نہیں ہوتی اور بے پردگی کا جو ہے خدشہ وہ کم ہوتا ہے. تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوا. باقی راجے یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکریاں مارے، اور مرد جو ہے یا بچے جو ہے ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں مارے. وما علینا الا البلاغ المبین.